السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 9th کلاس فیملی قرآن ہے، اس کا چیپٹر نمبر 6 ہے، اس میں سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 1 ہے جو ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، یہاں تک ہم پڑھے کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، الناس کا جو ورڈ ہے یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا، خلق، پیدا کرنا، کم، تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس، ایک نفس، من سے، نفس، نفس، واحدۃ، ایک، مطلب اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق کا، اور پیدا کیا یا پھر اور بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، منہما، رجالا کثیرا ونساء، وبثا، اور پھر پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں۔ اللہ، اور اللہ، الذی، وہ ہے، تساءلون، جس سے تم حقوق مانگتے ہو، بہ، والارحام، اور قطع رحمی سے بچو۔ الارحام کا مطلب ہوتا ہے قطع رحمی، تو اس سے بچو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کون ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگہبان، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ خلقکم، پیدا کیا، زوجہا، اس کا جوڑا، وبثا، اور پھیلا دیا، رجالا، مرد، رقیباً، نگہبان، خوب نگہبان، خبر کرنے والا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 2 سے 3 تک۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، وَآتُوا، اور دو، الیتامیٰ، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم بدلو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے۔ خبیثہ کا مطلب ہوتا ہے ناپاک چیز، اور طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ پورا آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اپنے خبیث مال کو، اپنے ناپاک مال کو ان کے پاکیزہ مال سے تبدیل نہ کرو۔ ولا، اور نہ، تأکلوا اموالہم الی اموالہم، ولا، اور نہ، تاکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال کو، الی، ساتھ ملا کر، یا پر، اموالکم، اپنے مال کے، مطلب تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ۔ مطلب یہاں پر اس آیت میں یتیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو تو ان کے مال دو ہی دو، ان کے پاک مال کو اپنے گندے مال سے، ناپاک مال سے مت تبدیل کرو، اور نہ ہی ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ انہ کان حبا کبیرا، انہ، بے شک ہے، کون، یہ، حبا، گناہ، کبیرن، بہت بڑا۔ مطلب اس آیت میں جو پوری میں نے بھی پڑھی، اس میں 3 صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جہالت کا جب وہ دور تھا تو اس میں یا تو یہ تھا کہ جو یتیم تھا اس کے مال کو تبدیل کر دیتے تھے، مطلب اس کے اچھے مال کو لے کے جو ہے وہ اپنا ناپاک مال کو دیتے تھے۔ مطلب اگر کسی یتیم کے کچھ جانور ہیں اور ہمارا کوئی جانور ہے تو وہ بیمار ہے، مطلب اس طرح سے کوئی بیماری ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو یتیم کا جو اچھا والا جانور ہے اس کو ہم لے لیں اور اپنا جو بیمار جانور ہے وہ دے دیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ اس کے بعد ہے ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ہی اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، مطلب یہ نہ کہو کہ تمہارا مال بھی ہم کھا رہے ہیں، مطلب تم بھی کھا رہے ہو تو ہم ملا کر کھائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے انہ کان حبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تم چھپاؤ، وَإِنْ، اور اگر، خفتم، تم چھپاؤ، اللہ، کرنا، تقسطوا فی الیتامی فانکحوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں خفتم، خوف ہو، پہلے میں نے اس کا غلط پڑھا تھا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ خفتم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اللہ کے نہ کر سکو گے، تقسطوا، انصاف، تقسطوا کے معنی ہوتا ہے
انصاف، ٹھیک ہے. فی الیتامہ یتیموں کے ساتھ فنکحوا پس نکاح کرو ماں جو طابہ پسند ہوں لکم تمہیں من النساء عورتوں میں سے مثنا دو دو وثلاثا تین تین ورباع چار چار فإن اور اگر تم ڈرو اللہ کہ نہ کر سکو گے تعدلو انصاف فواحدۃ تو ایک کافی ہے او ما ملکت ایمانکم یا پھر اس کے جس کی تم مالک ہو تمہاری کنیز ذالک یہ ادنا الا تعدلو اس سے تم ذالک یہ اس سے تم گناہ سے بچو گے یا پھر اس سے تم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادنا کا مطلب ہوتا ہے انصاف نہ کرنا یا پھر زیادہ قریب رہنا، تو اس سے تم بچ جاؤ گے، اس سے تم ایک طرف ناانصافی کی طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے. اموالہم ان کے مال ولا تتبدلوا اور نہ تبدیل کرو ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ ادنا زیادہ قریب. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا اور دو النساء عورتوں کو صدقاتهن ان کے مہر صدقاتهن نحلة ان کے مہر صدقاتهن خوش دلی سے. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريعا اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ اپنی پسند سے چھوڑ دیں تو اس سے خوشی سے کھا لو. فائن اور اگر طبنا وہ چھوڑ دیں لکم تمہارے لیے شیئن کچھ بھی منہ اس میں سے نفسن تمہارے لیے فکلوا تو کھا لو ہنیئا مریا اسے خوش دلی سے. ولا اور نہ تو تم چھپاؤ السفہاء اموالکم التی جعل ولا اور نہ تم حوالے کرو السفہاء اموالکم حوالے کرو مال التی جب تک جسے جعل اللہ نے بنایا ذریعہ لکم تمہارے لیے قیاماً سہارا ورزقوہم رزق فیہا اس میں وقسکوہم اور پہناتے رہو وقلوا اور کہتے رہو لہم ان سے قولا معروفا معروف باتیں. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح وابتلوا الیتامی اور یتیموں کو آزماتے رہو حتی یہاں تک کہ اذا جب بلغوا نکاح وہ بالغ ہو جائیں یا نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فإن پس اگر آنستم تم دیکھو منہم ان میں رشدن عقل سمجھ بوجھ رشدن کے معنی ہوتے ہیں سمجھ بوجھ فادفعوا الیہم اموالہم تو انہیں ان کے حوالے کر دو ان کے مال. ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ اسرافاً فضول خرچی سے وبداراً ان کے مال ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، مطلب تم ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچی کے ساتھ نہ کھا جاؤ اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور تم سے ان کا اپنا مال لے لیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف اور جو مالدار ہو وہ قطعی طور پہ اس سے دور رہے. ومن کان فقیرا فلیقل بالمعروف اور جو کوئی فقیر ہو مطلب جس کے پاس مال نہ ہو اور کسی یتیم کی سرپرستی کر رہا ہو تو مطلب یتیم مالدار ہو وہ نہ ہو تو وہ اس کے مال سے معروف طریقے سے نہیں کہ صحیح طور پر زیادہ نہیں صحیح طور پر کچھ نہ کچھ لے ہی لے. فَإِذَا پس اگر دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفیٰ باللہ حسیبا اور ان کو ان کے مال حوالے کرتے وقت کچھ گواہ مقرر کر لیا کرو بے شک اللہ ہی بہترین گواہ ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور وہ مال جو چھوڑ جائے والدین یا قریبی رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون اور عورتیں نصیبم حصہ مما جو ترکہ چھوڑا والوالدان والدین والاقربون
اور قریبی رشتہ داروں نے مما جو قلّا کہا منہ اس میں سے او کسرو بہت سا نصیبم حصہ مفروض فائزہ اور جو حضر القسمت اول القربى والیتامى اور جب تقسیم کے وقت آ جائیں قریبی رشتہ دار یتیم اور مساکین فرزقوہم تو ان کو بھی اس میں سے کچھ رزق دے دو منہ اس میں سے وقولوا اور کہو لہم ان سے قولا معروف اچھی باتیں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا، سورہ النساء کی آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہمارا یہ فہم القرآن کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، اسمارٹ سلیبس کا حصہ تھا۔ فی امان اللہ۔